جو پیچھے حدیث گزری ہے اس میں قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قال اسحاق وکان منہا طائفۃ قیلت الماء، اس کے ایک راوی جو اسحاق ہیں انہوں نے قابلت الماء کی جگہ لفظ قیلت الماء بولا، معنی وہی ہے پانی کو جذب کرنا۔ باقی قرآن مجید کے اندر دو لفظ ہیں تو ضمناً ساتھ ان کا معنی بیان کر دیا۔ قاعن اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس پر پانی ہو، اور صف اس زمین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ حضرت ربیعہ نے کہا، جن کو مشہور ربیعہ رائے کہتے ہیں، لا ينبغی لأحد عنده شیء من العلم، جائز نہیں اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو، کیا جائز نہیں، ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ لا ينبغی جو ہے وہ لا یناسب کے معنی میں ہوتا ہے کہ مناسب نہیں، اور کبھی جو ہے وہ اس میں ہے کہ بالکل جائز ہی نہیں، تو یہ ما قبل ما بعد کو دیکھ کر پھر معین کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر بندے کے پاس علم نہ ہو تو اس کے ضائع ہو جانے سے اتنا نقصان نہیں جتنا تب ہے کہ اس کے پاس علم ہو اور وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ یعنی علم کے بعد اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ مثلا جو پڑھا ہے وہ آگے پڑھائے، اپنے وقت کی قدر کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اس علم کے پھیلانے میں وقف کرے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ساری عمر پڑھانے اور تدریس، تصنیف، تبلیغ کے لحاظ سے یہ حضرت ربیعہ رائے کا یہ فرمان ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت ثابت ہو جائے گی، شراب نوشی کی جائے گی اور زنا ظاہر ہو جائے گا۔ تو یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں علم کی تشہیر اور تعلیم کے اسباب زیادہ ہیں۔ یعنی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو اس وقت دنیا میں اتنی کتابیں چھپی ہوئی نہیں تھی، نہ ابھی قرآن مجید کے اتنے نسخے تھے، پھر نہ آگے قرآن مجید کی اتنی تفسیریں لکھی گئی تھیں، اور اس طرح نہ اتنے حواشی لکھے گئے تھے، نہ اتنے مکتبے تھے، نہ اتنی کتابیں چھپ رہی تھیں، اور نہ اس طرح پوری دنیا میں لائبریریاں بنی ہوئی تھیں۔ پھر آگے اس کے بعد یہ جو نیٹ اور میڈیا کے ذریعے اور پھر کمپیوٹر کے ذریعے جتنے علم پر مشتمل لیکچر، خطابات، روزانہ کے جتنے مجلات، اخبارات، رسائل، جو کچھ بھی ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تو یعنی یہ تو رفع علم کے خلاف ہے، یعنی اثبات علم ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ اسباب علم کے ابلاغ کے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر علم پر عمل جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ یعنی اس وقت اگرچہ اتنی کتابیں نہیں تھیں، اتنی تقریریں نہیں تھیں، مگر عمل اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ تو حقیقت میں یعنی علم یہ ہے کہ علم پر عمل ہو اور عمل علم کے مطابق ہو،
تو اس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے کہ علم کی برکت جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی اور علم کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جہالت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، یعنی پڑھے لکھے جاہل جو ہے جس طرح کہا جاتا ہے، تو یعنی علم عدم علم کی طرح بن جائے گا۔ اور اس طرح باقی یعنی شراب نوشی اور یہ جو زناکاری ہے، اس طرح کے یعنی اس کے اسباب اور خود یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضرور بے ضرور میں تمہیں ایک حدیث پڑھاؤں گا، میرے بعد وہ حدیث تمہیں کوئی نہیں پڑھائے گا۔ میں نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، ان کو کہتے ہیں علامات صغریٰ قیامت کی، کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، زنا ظاہر ہو جائے گا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد تھوڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 25 عورتوں کے لیے ایک نگہبان اور نگران ہوگا۔ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اس کا سبب یہ ہوگا کہ یعنی جنگیں زیادہ ہوں گی اور کثرت سے مردوں کا قتال ہو جائے گا، اور مردوں کے قتل ہو جانے کے بعد عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں پھر بڑھ جائے گی۔ قیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد 50 عورتوں کا معاذ اللہ خامند ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قیم سے مراد یہ ہے کہ اس کے سہارے 50 عورتیں رہیں گی، یعنی وہ ان کا نگہبان ہوگا، کچھ اس کی بہنیں ہیں اور کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ اس طرح کر کے کچھ اس کی خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں اور وہ اس کے سہارے رہتی ہیں۔ اس طرح یعنی کثرت ہو جائے گی عورتوں کی، اور ایک ہی آدمی کے سہارے اتنی اتنی عورتوں کا گزارا ہوگا۔ اس کا منظر ہم نے ادھر عراق میں دیکھا، چونکہ وہاں پر کئی سالوں تک جنگیں رہیں، تو کسی بھی بازار میں کھڑے ہو کر جو وہاں چلتے پھرتے لوگ ہیں ان میں کثرت یعنی عورتوں کی نظر آتی تھی، اور اس طرح سارے جو عمومی طور پر دفاتر تھے یا دکانیں ان کے اندر بھی یعنی یہ سارا کاروبار حیات عورتیں کرتی تھیں۔ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی پھر عسکری خدمت میں یا جو زیادہ مشکل کام تھے اس میں لگے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے کہ قیم کا مطلب ہے من یقوم بامرہن، جو ان کے کام کاج کرے، جس کے سہارے وہ جئیں۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا باب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی علم کی فضیلت کا باب گزر چکا ہے، تو حدیثوں میں تو تکرار ہے بخاری میں، اور اس کی غرض ہے کہ ہر جگہ پھر نیا ترجمۃ الباب ہوتا ہے اور نئی سند ہوتی ہے، تو باب کا تو تکرار نہیں ہوتا، تو یہاں پر جو ہے وہ باب کا تکرار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فضل بمعنی فضیلت، اور ایک ہوتا ہے کہ فضل بمعنی بقیہ، تو اس میں فرق ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ بچا ہوا علم، جس طرح کہ آگے حدیث سے یہ مطلب جو ہے وہ واضح ہوگا۔ علم کا تبرک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، تو میں نے دودھ پیا، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا سیرابی کو
کہ وہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اثر دودھ کا ناخنوں میں نظر آ رہا تھا، اتنا زیادہ میں نے پیا۔ ثم آتیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو یہاں سے ترجمۃ الباب ظاہر ہوا کہ فضل علم۔ قالو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعویل کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، یعنی یہ دودھ جو تھا تو یہ علم سے یہ تعبیر ہے کہ میں نے اتنا علم خود حاصل کیا، یعنی مجھے دیا گیا، اور جو بچا تھا میں نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ فتویٰ دینا اس حالت میں کہ وہ بندہ جو ہے وہ دابہ پر، جانور پر بیٹھا ہو یا اس کے علاوہ کسی چیز پر، یعنی ویسے تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اونٹوں پہ بیٹھے ہیں اور اونٹ کھڑے ہیں بازار میں، اور وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اس عمل سے منع کیا اور فرق بیان کیا کہ سواری اور کرسی میں فرق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تو ارکبوہا سالمہ ودعوہا سالمہ، کہ ان کو دونوں حالت میں ان کی سلامتی کا خیال رکھو۔ جب ان پر تم سواری کرو تو اس وقت بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو، مثلا زیادہ جو بڑا نالا ہے وہاں سے ان کو چھلانگ نہ مرواؤ کہ ان کی ٹانگیں نہ ٹوٹ جائیں، یا چلاتے وقت کسی پہاڑی کے ساتھ نہ مارو تیزی سے، اور جب چھوڑو تو پھر ان کو پانی پلاؤ، اور جب منزل پہ پہنچ جاؤ تو ان پہ بیٹھ کے باتیں نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوها الکراسی فی الاسواق، ان کو بازاروں میں کرسی نہ بناؤ۔ مطلب یہ تھا کہ اب تم نے کرسی بنایا ہوا ہے، یہ جو ان کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو تو یہ کرسی کا کام لے رہے ہو۔ شریعت میں ان کو سواری بنایا گیا، کرسی نہیں بنایا گیا۔ یعنی اتنا جو ہے وہ حقوق کا خیال رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ جو جانوروں کے اینیمل رائٹس ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا۔ تو دوسری طرف یہ باب ہے کہ جب ممبر نہ ہو اور مجمع زیادہ ہو تو ایسی صورت میں کہ سب کو نظر آئے، تو اب یہ ایک مقصد ہے، اب بیٹھ کے خطبہ دے سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے مسئلہ کو اس سواری پہ بیٹھ کے بیان کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں لوگوں کے لیے، اور لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں نے حلق کیا ہے قبل اس کے میں ذبح کروں۔ تو جو 10 ذو الحج ہے اس کے میں ترتیب کے ساتھ 4 کام کرنے ہوتے ہیں، جن کی ترتیب اس لفظ سے معلوم ہوگی جو رن حت لفظ ہے۔ رن میں را سے مراد رمی ہے، نون سے مراد نہر ہے، ہا سے مراد حلق ہے، اور طا سے مراد طواف ہے۔ تو یہ 10 ذو الحج کو 4 کام ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں، یعنی صبح اندھیرے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے مزدلفہ اور مینا پہنچنا ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد پھر اس دن رمی کرنی ہوتی ہے، تو رمی کے بعد پھر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب واجب ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر اس کو اور دم پڑ جاتا ہے کہ کوئی پہلے قربانی کر لے اور ابھی تک اس نے کنکریاں نہ ماری ہوں، اس کی قربانی پہلے ہو جائے تو اسے دم پڑ جائے گا۔ ایسے ہی آگے حلق ہے، اور یعنی تیسرے نمبر پر، تو اس کی اگر قربانی نہ ہوئی ہو اور وہ حلق کرا لے تو پھر اس کو دم پڑ جائے گا۔ تو پہلے رمی کرے، پھر قربانی کرے، تب جا کے حلق کرے، اور اگر حلق ہو چکا ہو تو پھر طواف کرے۔ تو یہ ترتیب لازم ہے، اور حناف کے نزدیک اگر اس میں فرق آ جائے تو
پھر دم پڑ جاتا۔ لیکن یہ جو حدیث شریف ہے یہ اس کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ لم اشعر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے قربانی سے پہلے ہی حلق کرا دیا، یعنی کرنا تو قربانی کر کے حلق تھا، میں نے قربانی سے پہلے حلق کرا دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں، اذبح ولا حرج، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، تم اب قربانی کر لو۔ ایک شخص اور آیا تو اس نے کہا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمیہ، کہ میں نے یوں کیا ہے کہ رمی سے پہلے میں نے قربانی کر لی، جو پہلے اس نے رن حد کے مطابق جو ہے وہ پہلے رمی کرنی تھی، لیکن اس نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمی ولا حرج، کہ تم رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ جو ترتیب کا معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے پھر دم پڑ جاتا ہے، اس کے بالکل برعکس جو ہے، یعنی جس طرح کسی نے آ کے پوچھا، آپ نے کہا تم اب کر لو اس طرح، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں سوال کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے بارے میں قدمہ ولا اخرا، جس میں تقدیم و تاخیر کر دی گئی ہو، مگر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، تم اب اس طرح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب احناف کے نزدیک جو اس حدیث کی تشریح ہے، امامینی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اگر جو ہے وہ یعنی اذا حلق قبل ان یذبح فعلیہ دم، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ذبح سے پہلے، قربانی سے پہلے حلق کرتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک دم ہے، اور اگر وہ قارن تھا تو 2 دم لازم آئیں گے اس پر، قران کی بنیاد پہ۔ امام شافعی اور امام احمد کا وہ مذہب ہے جو اس حدیث کے ظاہر لفظوں میں موجود ہے۔ امام صاحب کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، آپ نے فرمایا من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرک لذالک دما، کہ جو ترتیب کے برعکس کر کے کوئی چیز مقدم کر دے یا مؤخر کر دے تو وہ پھر خون بہائے، یعنی خون بہائے کا مطلب یہ دم دے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر کسی نے جہالت کی بنیاد پر اس وقت، چونکہ ابھی پہلے بتایا ہوا نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس بنیاد پر لفظ بھی دلالت کرتے ہیں کہ لفظ یہ ہیں کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں نے یہ کر دیا ہے کہ نحرت قبل ان ارمیہ، کہ رمی کرنے سے پہلے میں نے قربانی کر دی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو اس وقت تو یہ جہالت عذر تھی کہ ابھی احکام جو ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، لیکن بعد میں ارادے سے جان بوجھ کے ایسے کرنا، اس پر پھر دم پڑے گا، جس کا قول امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، اور جو اصل میں پھر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اس کی دلیل ہے۔ امام طحاوی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے تو وہاں پر لفظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ انی رمیت و افدت و نسیت، کہ میں نے رمی کی ہے اور رمی کے بعد میں نے طواف کر لیا ہے، طواف افاضہ، اور میں نے حلق نہیں کرایا، و نسیت، میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت صورتحال بھول کی صورت میں پوچھا گیا اور ابھی تک اس وقت احکام کا پورا ابلاغ نہیں ہوا تھا، تو نسیان اور جہالت کی بنیاد پر۔ وذالک ان السائلین کانوا ناسا اعرابا لا علم لهم بالمناسک، کہ بدو لوگ تھے، ان کو مناسب کا علم نہیں تھا، ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔
باقی ایک حدیث میں یہ ہے، جب یہ کسی نے پوچھا تو آپ نے یہ تو فرمایا کہ حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ فرمایا تعلموا مناسککم فإنھا من دینکم، کہ تم مناسک کو سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ باقی جو ہے یعنی افعل ولا حرج، یہ 1 سال حج کے موقع پر اسی نام کی کتاب چھپی، یعنی اتنی موٹی کتاب جو فری تقسیم ہوئی، ساری تقریباً 68 زبانوں میں، تو اس میں سب چھٹیاں دے دی گئیں حج کی، یعنی جن جگہوں پر دم لازم آتا سب دم ختم کر دی انہوں نے اپنی طرف سے، اور کتاب کا نام افعل ولا حرج، چائی پٹیا ہو تو افعل ولا حرج، وہ پھر میں نے بھی وہ ساری پڑھی کہ یہ آگے اتنی صدیوں سے اس طرح حج کا طریقہ آ رہا ہے، اور یوں اس میں خلاف ورزی ہو تو دم پڑتا ہے فلاں فلاں مسئلے میں، تو اس پر میں نے آ کے 2 جمعے پڑھائے اس کی غلطیوں کے بارے میں، افعل ولا حرج کی غلطیاں جو تھی، وہ اب بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اگلے سال جب ہم حج پہ گئے تو اس کے خلاف کتاب چھپی ہوئی وہ یعنی یہ تو سرکاری سطح پہ تقسیم ہوئی ہر طرف، وہ جو ہے وہاں کے کسی عالم دین نے عربی میں لکھ کے شائع کی کہ پچھلے سال یہ افعل ولا حرج کتاب چھپی ہے، تو اس میں یہ 17 مسئلے غلط ہیں، اور وہ وہاں پر اس کا یعنی جیرانہ پر ہم گئے تو ڈھیر لگا ہوا تھا، تو وہ بہت تھوڑی تقسیم ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے بھی کسی نے وہ نوٹ کیا کہ اتنا گھپلا جو ہے وہ انہوں نے صرف وہ اپنی سہولت کے پیش نظر تو 17 مسائل ایک ہی کتاب میں حج کے بارے میں غلط لکھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کر کے یہ جو یعنی سہولت پسندی ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب پوری دنیا میں وہ کتاب تقسیم ہوئی، یعنی ساری دنیا کے حاجی آئے ہوئے تھے اور لے کے گھروں کو واپس لوٹے، اور اس میں سب چھٹیاں دے دی گئیں کہ جو فلاں وجہ سے دم لازم آتا تھا وہ بھی غلط ہے، کوئی دم لازم نہیں آتا، اس طرح کا سارے دم ہی انہوں نے اٹھا دیے، اور اگلے سال پتہ چلا کہ کتاب ہی غلط تھی اچھا جی، اس کا نام اس نے مصنف نے رکھا ہوا تھا افعل ولا حرج، اس حدیث کے ان الفاظ سے کہ جن کی تعویل ہے اور جو مخصوص پس منظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ اب پیچھے جو ربیہ رائے کا قول گزرا ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، تو امام ابن حجر عسقلانی نے یہ جو قول ہے کہ جس کے پاس علم ہو جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے، اس کے 4 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس کے پاس علم کی قابلیت اور فہم ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان یہمل نفسہ فیترک الاشتغال، کہ علم کے ساتھ مشغول ہونے کو ترک کرے۔ اگر علم کی مصروفیت ترک کرے گا تو یہ مطلب ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا۔ علمی مصروفیت کو اگر ترک کرے گا تو اپنے آپ کو ضائع کر دے گا، لہٰذا مطلب یہ بنا کہ وہ پڑھتا پڑھاتا رہے، لکھتا رہے، بولتا رہے علم کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو مہمل آوارہ بے فائدہ نہ چھوڑے، چونکہ اگر ایسا کرے گا تو پھر اس کا علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قابل لوگ ہوں انہیں پڑھائے، جوسف جو ہیں ان کو نہ پڑھائے۔ اگر جو ہے وہ کند ذہن لوگوں کو پڑھائے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چن کے ذہین لوگ جو ہیں قابل باصلاحیت ان پر محنت کرے،
ہر کسی کو یعنی جو کند ذہن ہیں ان پر اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ یہ دوسرا مطلب بیان کیا گیا ربیہ رائے کے قول کا۔ پہلا تو یہ ہے کہ فارغ رہ کے اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ غیر ذی صلاحیت جو لوگ ہیں ان پر محنت کر کر کے اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ تیسرا، اب یہ جو ریاکاری ہے اس کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں، اور پھر شرک اصغر، اور جس کی وجہ سے پھر پہلے بتایا تھا کہ یا تو ثواب مٹ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے، یعنی گھٹتا ہے، مثلا 100 ملنا تھا 80 نمبر ملے، اور مٹ جاتا ہے کہ 0 ملا، اور یا پھر الٹا عذاب ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا ہے، جس طرح وہ بتایا گیا حدیث شریف میں کہ عالم کو پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا قیامت کے دن، جب کہ اس نے زندگی کچھ حصہ پڑھنے میں گزاری تھی، کچھ پڑھانے میں۔ تو کس بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اپنا لوہا منوانے کے لیے کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، تو نے یہ سب کچھ کیا تھا، تو میری رضا کے لیے تو نہیں کیا تھا، تو یہ تیرا جرم ہے۔ اب وہ زندگی بھر کی اس کی محنت جو ہے وہ ریا کی وجہ سے الٹا اس کے لیے وہ باعث وبال بن جائے گی، یعنی اتنا ریا سے روکا گیا اور بچنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہاں جو تیسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، تو وہ یہ بیان کیا گیا ہے ان یشہر العالم نفسہ، کہ عالم اپنی تشہیر کرے۔ ان یشہر العالم نفسہ ویتصدی للأخذ عنہ لئلا یضیع علمہ، کہ وہ بتائے کہ میں کیا کیا پڑھا سکتا ہوں۔ یعنی اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ ماہر حکیم ہے، لیکن اس کا تعارف نہیں کہ یہ حکیم ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک گلی میں ہے، ساتھ والی گلی میں جس مرض کا وہ ماہر ہے اس مرض سے لوگ مر رہے ہوں، اور اس سے کوئی دوائی لینے نہیں آتا، چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو اس بیماری کا علاج آتا ہے۔ تو اب اس حکیم کے حکیم ہونے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب اس کی ہوتے ہوئے بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور اس نے جو اتنی محنت سے پڑھا تھا طب کو، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، جبکہ اسی کے ساتھ اس کا کلاس فیلو ایک اور حکیم تھا، اس کا چرچا ہے، اور لوگ جو ہے وہ صرف اس کی ساتھ والی گلی سے نہیں دوسرے شہروں سے بھی آ کے دوائی لیتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک نے اپنے آپ کو ضائع کیا، دوسرے نے ضائع نہیں کیا، اور وہ بنیاد کیا بنی کہ اس نے بتایا ہی نہیں کسی کو کہ میں بھی طب پڑھا ہوا ہوں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اس سے بڑا جو علم ہے وہ شریعت کا ہے، تو اس نے ساری زندگی یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی تفسیر پڑھا سکتا ہوں، میں بھی فقہ پڑھا سکتا ہوں، میں بھی حدیث پڑھا سکتا ہوں۔ یعنی ایک لحاظ سے تو یہ ریا بنتا ہے، لیکن یہاں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنا بتائے تاکہ یہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اس نے مثلا 15 سال پڑھا اور سارا لے کے قبر میں ہی چلا جائے اور آگے ایک بھی عالم تیار نہ کرے۔ تو اس سے اچھا تھا کہ اس کی تشہیر ہوتی تو دور دراز سے لوگ آگے سے پڑھتے، کہ جب یہ جاتا تو اس کے 5000 شاگرد ہوتے مثلا یا لاکھ ہوتے، تو اب اس کا علم آگے کتنا پھیل چکا ہوتا۔ تو ایک طرف اگر لاکھ لوگوں کو اس نے تیار کیا ہو اور دوسری طرف جو لے کے سینے میں وہ دفن ہو جائے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ تو ضائع کیوں ہوا کہ اس کے پاس پڑھنے کوئی نہیں آیا، اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر کہا گیا کہ یوں بھی بندہ ضائع ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کے علم کا چرچا نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کسی کو،
تو پھر اس نیک مقصد کے لیے اسے تشہیر بھی کرنی پڑے تو کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھے اور اس کا علم جو ہے وہ دنیا میں پھیلے۔ جو مقصد ہے کہ علم کا کہ جہالت ختم ہو اور علم جو ہے وہ عام ہو۔ تو ربیہ رائے کے قول کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تشہیر کرے اس نیک مقصد کے لیے، لیکن خطرناک مرحلہ بہت زیادہ ہے چونکہ اس میں ریا کا جو پہلو ہے تو وہ بھی بچ کے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ لے کے قبر میں چلا جائے اور یوں گمنامی کے اندر زندگی بسر کرے اور علم ضائع ہو جائے، اس سے روکا گیا۔ یہ مکتوبات شریف میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ بعض عارفین جو ہیں ان کو ریا کرنا بھی پڑتا ہے اس بنیاد پر کہ ان کے ریا کی وجہ سے لوگوں کو عمل کی رغبت ملتی ہے، یعنی وہ اگر لوگوں کو دکھا کے کوئی کام کریں تو اس بنیاد پر اور بھی کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہ دکھائیں تو ہو سکتا ہے کسی کو بھی شوق پیدا نہ ہو، لیکن پھر خود ان کے لیے کافی امتحان ہوگا کہ وہ اپنا آپ جو ہے اس کو کس قدر سنبھالیں۔ بہرحال ایک مرحلہ ریا کے جواز کا عارفین کے لیے انہوں نے بھی لکھا، اور یہاں یہ فتح الباری کے اندر جو ہے وہ تیسرا مطلب بیان کیا گیا۔ چوتھا کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ کس طرح ضائع نہ کرے؟ اپنی توہین کر کے علم کو ضائع نہ کرے، کیونکہ اس کی توہین سے ساتھ ہی جو اس کا علم ہے اس کی بھی توہین ہوگی۔ تو اپنی توہین کر کے اپنے علم کو ضائع، توہین کس طرح ہوگی کہ علم کو دنیا کا ذریعہ بنائے، علم کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائے، تو اب وہ خود علم کی توہین کر رہا ہے کہ علم اعلیٰ ہے، دنیا ادنا ہے، تو ادنا کو تو اعلیٰ پہ وارا جا سکتا ہے، اعلیٰ پہ قربان کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ کو ادنا پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا کو تو علم پہ قربان کیا جا سکتا ہے، علم دین پر، لیکن علم دین کو دنیا پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر وہ ایسا کرے گا، دنیا کا ذریعہ بنائے گا، تو وہ خود علم کی توہین کر رہا ہے، تو اب علم کا فیض نہیں ہوگا۔ تو وہ علم کی تعظیم کرے۔ تعظیم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ علم کو دنیا کا ذریعہ نہ بنائے، تو اب وہ علم کی تعظیم کر رہا ہے۔ ایسے ہی یعنی وہ برے کردار سے علم کی توہین نہ کرے کہ اس کے سینے میں جب علم ہے تو وہ معاشرے کے اندر جہاں گناہ کے اڈے ہیں وہاں نہ جائے، یعنی وہاں جانے سے وہ خود علم کی توہین کرے گا اور اس کے بعد اپنا علم جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھے گا۔ تو اس طرح کر کے یعنی اسے دھیان کرنا چاہیے کہ اس کے سینے میں بڑی قیمتی چیز ہے، اور عام معاشرے کے نوجوانوں میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ عام جو جوان کھیل کود میں یا لہو و لعب میں مصروف ہیں تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ بھی جا کے وہی کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ کیسے؟ علم کی توہین کر کے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود بخود حضرت صاحب بنے، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف یہ جو مثالیں اس کی بیان کی ہیں کہ گناہوں کی اڈوں میں جا کر علم کی تذلیل نہ کرے، اور ایسے ہی یعنی علم کو دنیا کا ذریعہ بنا کر علم کی توہین نہ کرے۔ تو جو سب سے پہلا بیان کیا اس میں اس کی مثال اس طرح ہے کہ دو کنویں ہوں اور دونوں میں مثال کے طور پر 60 فٹ پانی گہرا ہے، 60 فٹ پانی بھرا ہوا ہے، 60 فٹ، تو ایک کنواں اس میں سے نکالتا کوئی نہیں،
نہ روزانہ، نہ ہفتہ وار، نہ ماہانہ، نہ سالانہ، وہ جب سے بنا ہے بند ہی پڑا ہے، اور دوسرے سے صبح و شام پانی نکلتا ہے، جبکہ پانی تھا دونوں کا برابر۔ تو جس سے نہیں نکلتا اس سے میں نیات ہی نہیں ہے، وہ اتنا ہی ہے 60 فٹ، اور جس سے نکلتا ہے اس میں سے روزانہ 60 فٹ باہر نکل جاتا ہے، اتنا اور آ جاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر اتنا اور جاتا ہے، جتنا جو ہے اس سے نکلتا رہتا ہے ساتھ نیچے سے اور بھی آتا رہتا ہے۔ تو جس سے نہیں نکالا گیا اس کا کوئی فیض نہیں، اس سے آگے کوئی کھیت، کوئی فصل تیار نہیں، کوئی باغ اس سے ہرا بھرا نہیں، لوگ جو ہے وہ لوگوں کی پیاس بجھانے کا اس نے کردار ادا نہیں کیا۔ اور یہ جس کا پانی روزانہ نکلتا ہے، ہزاروں لوگوں نے پیا، آگے جانوروں نے پیا، کھیتیاں سیراب ہوئیں، تو ختم اس کا بھی نہیں ہوا، جتنا نکلتا اتنا نیچے سے اور آ جاتا ہے۔ پھر جس کا نہیں نکلا، ایک تو آگے سیراب کوئی نہیں ہوا، اس کا فیض نہیں، دوسرا جو ہے وہ بھی بالآخر اس میں آلودگی آ جاتی ہے، سمیل آ جاتی ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، اور جس کا نکلتا ہے وہ تازہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ جس نے 2 کلاس فیلو ہیں، دونوں نے ایک جیسا پڑھا ہے، لیکن ایک پڑھنے کے بعد پھر دم دی ہوئی دیگ کی طرح جو ہے وہ اس نے آگے پڑھایا ہی نہیں، تو آہستہ آہستہ علم کو زنگ لگ جاتا ہے، اور آگے پھر کوئی شاگرد تیار نہیں ہوا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہزاروں تیار ہو گئے ہیں، اور پھر علم میں اضافہ بھی ہے، اور پھر علم تر و تازہ بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، وہ اس علم سے آگے لوگوں تک فائدہ پہنچائے، اس میں یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کو دے گا، یعنی جو جتنا آگے پڑھائے گا اتنا اس کے پاس اور آ جائے گا، پھر جتنا پڑھائے گا اتنا اور آ جائے گا، تو اس طرح بہت زیادہ ترقی ہوگی اس کے علم کے اندر، اور علم جو ہے وہ زنگ آلود بھی نہیں ہوگا، فریش علم اس کا رہے گا، اور آگے اس کا فیض بہت زیادہ ہوگا۔ باقی نشر علم جو ہے اس کے اہل کے اندر اہلیت جو ہے وہ، یعنی ایک تو پڑھنے کے لحاظ سے ہے، دوسرا آگے یعنی اس کو جو مشن بنانے والے لوگ ہیں تو ان کے لحاظ سے ہے کہ جو جن میں جذبہ ہو، اور پھر اس اقامت دین کے لحاظ سے جو پڑھا ہے اسے نافذ کرنے کے لحاظ سے، اس کا چرچا کرنے کے لحاظ سے، اسے اجاگر کرنے کے لحاظ سے ان کے اندر درد اور جذبہ موجود ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس نے علم ضائع نہیں کیا۔ یہ اس حدیث شریف سے ماخوذ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادع العلم عند غیر اہلہ کا مقلد الخنازیر، کہ جو علم انہیں پڑھائے جو اہل نہیں ہیں، تو اس کا یہ عمل یوں ہے جیسے خنزیر کو ہار پہنا رہا ہو۔ تو خنازیر کو ہار پہنانا یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ اس ہار کی بے قدری ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ چیزیں بیان کی۔ پھر ربیہ رائے نے جو ایک قول کیا تو پھر اس پر ابن حجر اسقلانی نے یہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی۔ آگے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم قبض کر لیا جائے گا، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا۔ پیچھے گزرا ہے حرج، اور یہ ہے حرج۔ حرج اور حرج میں فرق ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی ہونے کے باوجود اس لفظ کا مطلب صحابہ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ہاکذا بیدہ،
اس طرح اشارہ کیا، کیسے؟ فحرفہا، یعنی یہ اس طرح کر کے، کأنہ یرید القتل، کہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا ارادہ کر رہے تھے، کہ حرج زیادہ ہو جائے گا، مطلب کیا ہے؟ قتل زیادہ ہو جائے گا، لوگ زیادہ قتل ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح ہاتھ سے، جس طرح سر اتارا جاتا ہے، تو اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کا معنی بیان کیا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کی رات کھانا پہنچانے والی تھیں غار ثور میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو میں نے کہا ما شان الناس، لوگوں کو کیا ہے؟ پس انہوں نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، نماز کے اندر ہی۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ سارے کھڑے تھے۔ فقالت سبحان اللہ، تو انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے نماز پڑھتے سر کے ساتھ اشارہ کیا، مطلب تھا ہاں۔ تو میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے کھڑے کھڑے بے ہوشی ہوئی، تو میں اپنے سر پہ پانی ڈال رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی، یعنی نماز جب ختم ہوئی تو اس کے بعد خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ جو بھی مجھے آج تک نہیں دکھایا گیا تھا وہ دکھا دیا گیا ہے میرے اس مقام میں، یعنی یہاں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ یہاں کھڑے کھڑے میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگوں تمہیں تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا دجال کے فتنے کی طرح، دجال کے فتنے کی طرح قبروں میں بھی آزمایا جائے گا۔ باقی جو حضرت اسماء سے راویہ ہیں فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ لفظ جو انہوں نے بولے میں نہیں جانتی کہ حضرت اسماء نے کون سے لفظ بولے، یعنی یا تو اس طرح فرمایا کہ تفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ الدجال، یا کہا قریبا من فتنۃ الدجال، مثل کا لفظ بولا یا قریب کا لفظ بولا، کہ جس طرح دجال کا جب فتنہ آئے گا تو بہت بڑی آزمائش ہوگی، جب وہ بندے کو مار کے پھر زندہ کر رہا ہوگا تو لوگ حیران رہ جائیں گے، اس کو مان لیں گے۔ تو اس طرح کی آزمائش قبر میں جا کے بھی ہوگی۔ عمومی طور پر تو یہ ہے نا کہ جو دشمن ہے، بندہ جب تک زندہ ہے تو دشمن اس کے پیچھے ہیں، جب مر جاتا ہے تو پھر دشمن چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ شیطان مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا۔ کس طرح مرنے کے بعد نہیں چھوڑتا؟ یہ لکھا ہے کہ جس وقت وہ سوالات ہوتے ہیں تو شیطان اور قبر والا ان کا معاملہ بالکل یوں ہوتا ہے جس طرح بندہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو، شیشے کے کیبن کے اندر، تو باہر والا اندر والے کو نظر آتا ہے، اندر والا باہر والے کو نظر آتا ہے، تو اس طرح وہ قبر میں لیٹا ہے اور دیکھ رہا ہے، شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب اس سے پوچھتے مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل، تو یہ باہر کھڑا ہو کے معاذ اللہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اس کو کہتا ہے میرے بارے میں تم بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا میں تمہارا رسول ہوں۔ تو یہ یعنی بہت سخت آزمائش ہے، اور قبر میں بھی یہ آزمائش ہوتی ہے، یعنی دجال کے فتنے کی طرح اس کے قریب آزمائش ہے جو قبر میں تمہاری ہوگی۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے؟ فاما المومن او الموقن، مومن کہے گا یا موقن؟ راویہ کہتی ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون لفظ حضرت اسماء نے بولا۔ فیقول ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس یہ بینات لے کر آئے ہیں
ہدایت لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، ان کی پیروی کی ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 3 بار کہے گا، تو ادھر کہا جائے گا نم صالحہ، نم یا نم دونوں طرح کہ سو جاؤ اچھے طریقے سے۔ ہمیں پتہ تھا کہ تو ان پہ یقین رکھتا ہے، یہ فرشتے کہیں گے۔ منافق یا مرتاب دونوں میں سے ایک لفظ حضرت اسماء نے بولا کہ جو شک والا ہے وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، معاذ اللہ، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کے سنا کہ وہ ایک بات کرتے تھے، میں نے بھی ایسے ہی کر دی، تو اس طرح کر کے اسے پہچان نہیں ہوگی۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔